نہ کسی نبی کی پوجا کی جاتی ہے، نہ کسی ولی کی پوجا کی جاتی ہے، نہ کسی غوث کی پوجا کی جاتی ہے، نہ کسی قطب کی پوجا کی جاتی ہے۔ اگر پوجا کی جاتی ہے تو صرف اللہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف و صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اور فوراً قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے والدین کے ساتھ بہتر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ علماء بیٹھے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور حضور کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے ہوئے میں ایک بہت اچھے پوائنٹ کی طرف چند بات کہہ کے حضور کی بات ہے تو فن کی بات، مگر ذرا فن کی بات ہے، تو فن کی بات مگر ذرا فن کی بات ہے۔ مولانا احمد علی صاحب قرآن پاک میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ آؤ نہیں ہے، آؤ بالوالدین واو کے ساتھ۔ اب ذرا اگر میں فنی گفتگو کو بات کاٹ لوں، واو اور آؤ یہ دونوں آخر کے لیے آتے ہیں، یہ جان رہے ہیں۔ آؤ اور واو کا فرق کیا ہے؟ واو جمع کے لیے آتا ہے، جمعیت کے لیے آتا ہے، بے شک۔ آؤ تراخی کے لیے، اس کے بعد دونوں میں فرق یہ ہے کہ جملے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور جب واو ہوتا ہے تو جملے الگ نہیں، دونوں کا اجتماع، بے شک۔ دونوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب میں یہاں ٹھہر کر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میرے مولا، تو نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کو جمع کیا، تو نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیوں فرمایا ہے، جبکہ مذہب اسلام میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں؟ بے شک۔ نماز کتنی چیزیں فرض ہے؟ 4 چیزیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، 5 کا دکھاؤ یار، وہ پیچھے والی نہیں سن رہے کیا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کئی چیزیں فرض ہیں؟ 4۔ کون کون؟ نماز، روزہ، حج۔ اسلام میں یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ میرے مولا، تو نے اپنی عبادت کے ساتھ نماز کو کیوں نہیں بیان فرمایا، روزے کو کیوں نہیں بیان فرمایا، زکوٰۃ کو کیوں نہیں بیان فرمایا، حج کو کیوں نہیں بیان فرمایا؟ تو مشیت جواب دے رہی ہے، لوگوں رب العالمین کائنات کا خالق و مالک ہے، پروردگار ساری کائنات کا رچائتا ہے، پروردگار ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تو بندوں پر سب سے پہلے اگر کسی کا حق بنتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، اور اس کے بعد جو پیدا کرنے والا ہے جس کو رب مجازی کہا جاتا ہے یہ ماں باپ ہے۔ اسی لیے اگر رب کے بعد کائنات میں کسی کا بنتا ہے تو والدین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام تعلیم شریعہ کانفرنس، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے پہلے عذر پیش کر دیا تھا، لیکن یہ جذبے ویسے قرنی ہیں۔ بے شک جواب۔
یہ جشن اویس قرنی. اب آؤ، حضرت اویس قرنی صحابی نہ بن سکے. کیوں نہیں بن سکے؟ مدینہ آئے تھے، والدین کا پاؤں دبا رہے ہیں. حضرت اویس اپنے والدین محترمہ کا پاؤں دبا رہے ہیں. حضرت اویس قرنی رو پڑے، گرم گرم آنسو ماں کے ہاتھ پہ پڑے. بیٹا رو رہے ہیں؟ امی کیوں رو رہے ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ کہا امی مدینہ جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ارے بلند آواز سے بولو. سبحان اللہ. کیا کہا؟ مدینہ جانا چاہتا ہوں. مدینہ کی سرزمین پر آقائے دو جہاں کی چہرے زیبا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آج انہیں کی آل آپ کے سامنے تشریف فرمائے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب بتا رہی ہے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول. ارے بلند آواز سے بولو. آل رسول. ویسے قرنی نے کہا ممی جانا چاہتا ہوں مدینہ، چہرے زیبا کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا میری حالت دیکھ رہے ہو، آنکھ کی بینائی بھی جا چکی ہے اور کمزور اتنا ہوں، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. مجھے چھوڑ کر اس حال میں چلے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ کہا دل بے قرار ہے آقا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. دل بے شہد ہے آقا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. دل بے تاب ہے آقا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. امی نے کہا جب اتنی بے تابی ہے بیٹا جاؤ، مگر میری ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہا مدینہ میں قیام نہ کرنا، مدینہ میں ٹھہرنا نہیں. حضرت اویس قرنی آئے، مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہت مختصر بیان کر کے گزروں گا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہنچے. دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چاہنے والا آیا ہوں، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اندر سے آواز آئی وہ تو کہیں باہر تشریف لے گئے. اچھا تو میں جا رہا ہوں، باہر تشریف لے گئے ہیں. کہا اچھا ذرا دروازہ آپ کھول دیں گے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے وہ جگہ دکھلا دو جہاں میرے آقا بیٹھا کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں میرے آقا تشریف رکھا کرتے ہیں. دروازہ کھلا، دیوانہ اندر حاضر ہوا. کبھی رسول اللہ کی چادر کو چومتے ہیں، کبھی چارپائی کو چومتے ہیں، کی خاک کو اٹھا کر اپنے بدن پہ مسلتے ہیں. اور اس کے بعد سلام کیا اور الٹے پاؤں واپس آئے. پھر چلے گئے یمن. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو جیسے ہی اندر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی آیا تھا آپ سے ملاقات کے لیے، تب تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں مجھے اس کمرے میں اویس کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ میرا اویس تھا جو قرن کی سرزمین سے آیا ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. دونوں طرف محبت ہے، دونوں طرف لگن ہے. چاہنے والا جب کہیں ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے، کہیں بھی ہو محبت کی جو لگن ہوتی ہے تڑپ دونوں کے اندر پیدا ہو جایا کرتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ میرا اویس تھا. جناب والا جانتے ہیں کہ اویس قرنی چلے گئے تھے واپس. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نہ دیکھا، گھر پہ پہنچے، دستک دیا، ماں نے دروازہ کھولا، اندر گئے. کہا بیٹا رسول پاک کے چہرے کی زیارت کرنی؟ کہا نہیں امی نہیں کر سکا. کیوں؟ کہا میرے آقا کہیں تشریف لے گئے تھے اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا. کہا رک جاتے. کہا ممی آپ ہی نے تو مجھ سے وعدہ لے لیا تھا مدینہ میں قیام نہ کرنا. میں اپنے ماں کے وعدے کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ ماں کا وعدہ نبھانا تھا، اس لیے میں نے مدینہ میں قیام نہیں کیا، واپس چلا آیا رسول کے چہرے کی زیارت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ماں ہے، ماں ہے.
وبالوالدین احسانا. میں آج اسی تعلق سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اور اب ایک چیز حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے بھی بتا دوں. جیسا کہ یہ دونوں جی جی بے شک جلسہ دونوں ساتھ سے منسلک کیا ہے مولانا احمد علی صاحب نے، ویسے تو مجھے یاد آیا اربع کے تعلق سے بہت بہترین بات ہے. وہ ایک مرتبہ میں نے پڑھا ایک جگہ کہ ایک مرتبہ منظر اسلام میں ایک ایسا وقت آیا کہ مدرسین کی تنخواہ دینے کے لیے رقم، اللہ اکبر مدرسین کو تنخواہ دینے کے لیے منظر اسلام میں پیسے نہیں تھے. بریلی شریف میں منظر اسلام یہ اعلیٰ حضرت کا مدرسہ تھا. اعلیٰ حضرت کے بعد حجت الاسلام اس کے مینیجر رہے، مفتی اعظم مینیجر رہے، اور اس کے بعد مفسر اعظم مینیجر رہے. مفسر اعظم کس کا نام ہے؟ حضرت علامہ ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کو مفسر اعظم کہا جاتا ہے. اور حضرت علامہ ابراہیم رضا کون ہے؟ حضور علامہ اختر رضا ازہری کے والد. یہ ان کے والد محترم ہے. پیسہ ختم ہو گیا منظر اسلام میں. اس وقت نظامت کے فرائض یہی انجام دے رہے تھے مفسر اعظم. مفسر اعظم نے آ کے گھر میں بیان کیا کہ کیا بتاؤں مدرسین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. والدہ محترمہ کس کی؟ حضور تاج الشریعہ علامہ ازہری میاں کی والدہ محترمہ مفسر اعظم کی اہلیہ محترمہ اپنے جتنے زیورات تھے سونے کے اندر گئیں، پانی اتارا، ناک اتارا، جو بھی تھا اکٹھا کیا اور لا کر کے مفسر اعظم کے سامنے رکھ دیا. کہا حضور اسے لے جائیے، علماء کی تنخواہیں کر دیجیے. سبحان اللہ جس کی ماں اس قدر علماء و طلباء کا خیال رکھتی ہو، جب ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے تاج الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، پیغام تاج الشریعہ. بس نعرہ تکبیر. میری گفتگو یہی پہ ختم. میں نے جلسے کے تعلق سے ملے جلے جملے کہے. اب آپ حضور آقائے نعمت پیر سید علامہ الشاہ عبدالرب اور چاند بابو مدظر النورانی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ سبحانیہ بلہری شریف کے چہرے کی زیارت بھی کریں، نورانی خطاب سے محسوس بھی ہوں. نظام